25 رجب حضرت امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا دن۔ امام موسیٰ کاظم کو کیسے شہید کیا گیا، کس نے کیا، اور آپ کا نام موسیٰ کیوں رکھا گیا، آج سب جانیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ حضرت امام موسیٰ کاظم فرزند ہے حضرت امام جعفر صادق کے، وہ فرزند ہے امام محمد باقر کے، وہ فرزند ہے امام زین العابدین کے، وہ فرزند ہے امام حسین علیہ السلام کے، وہ فرزند ہے حضرت مولا علی مشکل کشا کے، اور حضرت علی مشکل کشا کا شجاع جا کے اسماعیل سے حضرت ابراہیم سے ملتا ہے۔ آپ کا نام موسیٰ اس لیے رکھا، خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت امام جعفر صادق کو زیارت دی، اور زیارت دے کے فرمایا تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی شکل خوب بخو اللہ کے نبی موسیٰ جیسی ہوگی، اس کا نام موسیٰ رکھیے گا۔ اس لیے آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ آپ نے تعلیم جو ہے، ابتدائی تعلیم بھی اور باقی روحانی اور دنیاوی تعلیم، تمام کی تمام تعلیم اپنے والد امام جعفر صادق سے حاصل کی۔ امام جعفر صادق اس وقت کی بہت بڑی یونیورسٹی تھے۔ امام جعفر صادق وہ تھے جس کے بارے میں امام ابو حنیفہ امام اعظم نے فرمایا تھا، نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا اگر اس کو وہ 2 سال نہ ملتے جو صحبت امام جعفر صادق تھے، جو صحبت امام جعفر صادق تھے، یعنی کہ اس دور میں سب سے بڑا عالم تھا۔ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے مولا علی کی طرح کہ زمین کی تہوں سے لے کے آسمان کی بلندی تک جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، تمام علم وہ رکھتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم چھوٹے تھے، انہوں نے دیکھا اہل بیت پہ ظلم ہوتا، اپنے والد صاحب پہ ظلم ہوتا۔ جب آپ 40 برس کے ہوئے تو اس وقت ایک بادشاہ ہارون رشید، سلطنت عباسیہ کا دور ہے، آپ مدینہ شریف میں موجود تھے، اور مدینہ شریف کے اندر آپ خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم بانٹ رہے تھے۔ اسی دوران 23 سال کا ایک بندہ ہارون رشید سلطنت کے اوپر بیٹھتا ہے اور تخت نشین ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ مدینہ شریف کے اندر کہیں بغاوت نہ ہو جائے، اہل بیت موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ لوگ امام موسیٰ کاظم کے حق میں کھڑے ہو جائیں اور میرے خلاف ہو جائیں۔ ہارون رشید جب مدینہ شریف گیا تو وہاں پہ خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ کھڑے ہو کے اسے سلام پیش کیا اور کہا السلام علیکم میرے چاچا کے بیٹے۔ تو امام موسیٰ کاظم وہاں موجود تھے، آپ نے کہا السلام علیکم میرے ابا جان۔ اس بات پہ ہارون رشید کو بہت غصہ آیا، یہاں تک کہا کہ تم تو آل رسول ہی نہیں ہو، ہم آل رسول ہیں، اہل بیت ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ اور بہانے کے ساتھ ان کو مدینہ شریف سے بغداد لے گیا، بغداد جا کے ان کو قید کر لیا۔ اس دوران حضرت علی کی ذوالفقار تلوار اس کے پاس ہوتی تھی، اس نے ہارون رشید کے پاس موجود تھی۔ اسے خواب میں مولا علی آئے، مولا علی نے فرمایا کہ اگر تم میرے بیٹے کو آج نہیں چھوڑتے تو میں تمہارا تخت الٹ دوں گا۔ تو اس بات سے ڈر گیا اور امام موسیٰ کاظم کو بلایا اور کہنے لگا کہ امام موسیٰ کاظم سے کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیا میرے سے وعدہ کریں کہ مدینہ شریف کے اندر کبھی بھی بغاوت نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا کام ہے دین پھیلانا، میرے نانا کا جو علم ہے وہ بانٹنا، میں صرف اسی کی جد و جہد کر رہا ہوں۔ آپ کو واپس بھیج دیا گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر اٹھا لیا، یہ ڈر کے کہ کہیں دوبارہ جو ہے آپ مدینے میں بغاوت نہ کر دیں۔ اس دوران اس کو ایک خواب آیا، خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور ہارون رشید کا گلا کاٹنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر موسیٰ کاظم کو نہ چھوڑا تمہارا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ تو اس نے اپنے غلام سے کہا جاؤ موسیٰ کاظم کو چھوڑ دو۔ جب وہ غلام آتا ہے دیکھتا ہے امام موسیٰ کاظم پہلے ہی ریڈی موجود ہیں، تو وہ غلام پریشان ہو کے کہتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ آج آپ چھوٹ جائیں گے؟ آپ نے کہا خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو مجھے خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا مدینہ شریف میں ابھی ہم نے آپ سے کام لینا ہے، صبح تمہاری رہائی ہو جائے گی۔ اور وہ غلام آپ کا ہاتھ چومنے لگ پڑا، آپ واپس مدینہ شریف چلے گئے۔ جب مدینہ شریف گئے تو وہاں پر آپ کا رشتہ دار تھا، میں نام نہیں لوں گا، اس نے چند پیسے لیے، وہاں پہ آپ کا رشتہ دار تھا، میں نام نہیں لوں گا، اس کو 200 دینار کی ضرورت تھی۔ اس نے ہارون رشید کو آگے کہا کہ آپ کو پتہ ہے مدینہ شریف میں بغاوت ہو رہی ہے اور لگتا ہے جیسے 2 بادشاہ موجود ہیں اسلامی، ایک بغداد میں ایک مدینے میں۔ انہوں نے کہا مدینے میں کون ہے اور بغداد میں کون ہے؟ انہوں نے کہا بغداد میں تو آپ ہیں اور مدینے کے اندر جو ہے وہ موسیٰ کاظم ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے بغاوت کر دی ہے اور وہاں پہ خلافت ان کے نام پہ ووٹ آ گئے ہیں اور بہت جلد وہ سلطنت پہ بیٹھ جائیں گے۔ اس بات پہ ہارون رشید کو بڑا غصہ آیا اور کہا جاتا ہے جب 200 دینار اس کو دے دیے گئے اور واپس آیا تو کہتے ہیں اس کو نصیب نہیں، وہ آتے ہی مر گیا۔
اور امام موسیٰ کاظم کے خلاف جھوٹ بول کے جب امام موسیٰ کاظم کو دوبارہ قید کیا گیا تو اتنی دردناک اس دفعہ قید تھی کہ کہا جاتا ہے کہ آپ جھک نہیں سکتے تھے رکوع کے لیے، اور پھر چند دنوں بعد آپ کو مزید اذیت دی گئی کہ ایک کمرے کے اندر آپ کو ایسے کھڑا کیا گیا کہ آپ صرف کھڑے رہ سکتے تھے، نیچے نہیں ہو سکتے تھے۔ اور پھر ایک غلام نے اس کو مشورہ دیا کہ ان کو کیوں نہ کھجور کے اندر زہر ڈال کے دے دی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب شہید ہو جائیں گے تو یہ ہمیں ڈر ہی ختم ہو جائے گا، خوف ہی ختم ہو جائے گا، امام موسیٰ کاظم زندہ ہے اور ہمارا تخت اڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہیں زہر دے دو۔ جب ان کو زہر دیا گیا، انہوں نے 2 کھجوریں کھائیں، ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے وقت آ گیا ہے۔ آپ نے خاموشی اختیار کی اور کچھ ہی لمحوں میں آپ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، آپ شہید ہو گئے۔ یہ شہادت ہے۔ جب شہید ہو گئے تو باسی سلطنت کو ڈر لگ گیا، ہارون رشید کو، یہ نہ ہو کہ اب پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے کہ اہل بیت کو آپ نے اولاد حسین کو شہید کر دیا ہے۔ تو اسلام میں نا ایک کنسیپٹ ہے کہ 7 یا 9 اگر گواہ آ جائیں تو اس میں آپ پہ فرد جرم عائد نہیں ہوتا۔ تو 7 طبیبوں نے گواہی دی کہ یہ نیچرل موت ہے، زہر سے نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ رخصت ہو گئے۔ امام موسیٰ کاظم کے بعد کس نے امامت سنبھالی اور امام مہدی کس کی اولاد ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو بتائیں گے۔